میں آپ کی خدمت میں 3 آیات قرآن کی کہ اگر ان آیات پر، یہ پوری میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان آیات کی بعض سن کر بعض لوگ پریشان ہو جائیں اور بعض لوگ پریشان نہ ہوں، بعض زیادہ پریشان ہو جائیں، بعض کم پریشان ہو جائیں، لیکن جو بھی ہوں سنیں توجہ کے ساتھ۔ یہ 3 آیات جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اگر ان 3 آیات کا پیغام آج کے مسلمانوں کو، چاہے وہ شیعہ ہے اپنے آپ کو کہنے والا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں بریلوی کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جو قرآن کو اللہ کا آئین سمجھتا ہے، قانون سمجھتا ہے، ان 3 آیات کا کیا تقاضا ہے، اگر وہ سمجھ جائے اور اس کے لیے کام شروع کر دے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، آپس کی دشمنی اور نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی مضبوط بنیادیں بنا لی ہوں فرقوں کی اور نفرتیں پیدا کر دی گئی ہوں، اس بنیاد پر اگر کام شروع کر دیں کچھ افراد تمام فرقوں سے، جیسا قرآن کہتا ہے، تو یہ نفرتوں کی دیواریں کیا ہوں گی؟ یہ ٹوٹ جائیں گی اور گر جائیں گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ آپشنل کام ہے، اگر کوئی نہیں کرتا قیامت کے دن وہ جواب دیں گے کہ تمہیں فرقہ مضبوط کرنے کا تو بہت شوق تھا، تمہیں امت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ آپ خود بھی جا کے دیکھیے گا، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 113، 114 اور 115۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ رسول پاک مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، اوس و خزرج کے بہت سارے لوگ رسول پاک پر ایمان لے آئے ہیں، یہودی کہ جو اس سرزمین پر آئے اس لیے تھے کہ اللہ کا آخری نبی اس سرزمین پر آئے گا اور ہم اس پر ایمان لائیں، انتظار کر رہے تھے، وہ جو انتظار کر رہے تھے وہ دشمن بن گئے رسول اللہ کے۔ تو اس تناظر میں آپ کو پتہ ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ مذمت کس قوم کی گئی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ برا بھلا، بہت ساری قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن جس قوم کی برائیوں کا سب سے زیادہ قرآن نے تذکرہ کیا، سب سے زیادہ لعنتیں کی ہیں اس قوم پر، وہ کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ ان آیات سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو برا بھلا کہہ کر اچانک اللہ تبارک و تعالی کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور وہ انہی یہودیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آپ توجہ کریں، سنتے جائیں ان آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر 113۔ لیسو سواء، یہ یہودی سارے ایک جیسے نہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے، اوپر والی آیت نے بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن فوراً اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، قائمت، جو قائم ہے۔ کس پہ قائم ہے؟ جو دین ان تک پہنچا ہے پہلے، اپنے دین پر صحیح قائم ہے، بے ایمان نہیں ہوئے کہ نام کے ہوں لیکن کام کرپشن ہو، کام خدا کی نافرمانی ہو، وہ نہیں ہوئے، قائم ہے۔ اب یہ خداوند عالم دیکھیں تعریف کر رہے ہیں، کیا ہے؟ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں، راتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں۔ 114 نمبر آیت، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، کیوں؟ کہ انہوں نے اسلام ابھی قبول ہی نہیں کیا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟
من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، کیونکہ اگر وہ رسول پاک کو قبول کر لیں پھر اہل کتاب تھوڑی ہوگا، پھر تو وہ امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ جو موسیٰ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہیں، جو ان کے یہودی برائیاں کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور اچھائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون سرعت سے ہے، جلدی، سپیڈ، سستی نہیں کرتے، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، غور سے سنیے گا، اور یہ لوگ کن میں سے ہیں؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ صالحین میں سے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی آپ کے فرقے میں شامل نہیں ہوئے، سمجھے بات کو، ابھی آپ کے، نعوذ باللہ اسلام فرقہ نہیں تھا، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ابھی آپ کے مسلک میں نہیں ہے، لیکن جو ان کے مسلک کی اپنی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ میں اس آیت کو اسلام اور حضرت موسیٰ کے دین کو ماننے والے اس کو اپلائی کر رہا ہوں آج کے جو ہمارے فرقوں کے مسائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مسلک کا جو بھی عمل کرے گا قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سن لیں کیا فرمایا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، رسول اللہ کو قبول نہیں کیا ابھی تک، تو یہ پھر ان کے اعمال قبول ہیں جو کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی دے دیا تاکہ بعد میں کوئی کیڑے نہ نکال سکے۔ فرمایا آیت نمبر 115 میں کیا فرمایا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ یہ خیر انجام دے رہے ہیں، جو بھی نیکی کا کام یہ کر رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، کہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، لے جاؤ اس کو، قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تینوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے گا، جا کر تفسیر نہ دیکھیے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، ترجمہ جو اللہ نے کہا ہے وہ دیکھیے گا اور غور کیجئے گا، پھر آپ کو تفسیر، بعض تفسیر والوں کی غلطی بھی آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ انہوں نے کہاں پہ خرابی کی ہے، کیونکہ تفسیروں میں فرقہ ہوتا ہے، قرآن میں فرقہ نہیں ہے۔ تفسیر کسی نہ کسی مسلک کا بندہ لکھتا ہے تو وہ جہاں کوئی آیت آتی ہے اس کے مسلک سے ذرا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو توڑ موڑ کے اپنے مسلک میں فٹ کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ جس مسلک کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ کا مسلک بھی وہی ہے جو ان صاحب کا مسلک ہے جس نے تفسیر لکھی۔ اللہ تعالیٰ کا مسلک اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مسلک وہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سنیے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور جو یہ خیر انجام دے رہے ہیں ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کو اچھی طرح جانتا ہے۔ علیم کہتے ہیں ایسا علم والا جس کے علم میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کس سے، ہمیشہ عالم ہے، وہ متقین کو جانتا ہے۔ اب یہ آیات آپ نے سن لی، اور یہ بھی سن لیں کہ قرآن مجید عمل کی قبولیت کی شرط تقوی کو بتاتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات لائی کہ ان کا عمل قبول ہوگا کیونکہ اللہ متقین کو جانتا ہے۔ یہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہے کون؟ کہ جو دین ان تک پہنچا تھا حضرت موسیٰ کا، اس میں انہوں نے اپنی نفسانی چیزوں کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کے احکام کو توڑا موڑا نہیں ہے، جس طرح دین آیا تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کی صفات کیا بتائی ہیں،
یہ عبادتیں بھی کرتے ہیں, یہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں, یہ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں, اللہ اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. رسول اللہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی یہ ادھر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو بات کلیئر ہو گئی اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. ان کا بھی قرآن نے سیپریٹ الگ تذکرہ کیا ہوا ہے, اور ان کو کہا ہوا ہے کہ جس نے اسلام کے بعد کوئی اور دین پسند کیا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. یہ ایک گروپ ہے کون؟ جس کو بات پتہ چلی اور اس نے کہا نہیں مانتے, ہمیں موسیٰ ہی ٹھیک ہے, ہمیں تم نہیں چاہیے. یہ وہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ کہ جن پر بات واضح نہیں ہوئی لیکن ان میں ساری صفات نیک لوگوں والی موجود ہے. تو اللہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں یہودیوں کو, یہ مت سمجھنا سب ایک جیسے, ان میں سے اچھے بھی. تو یہ تو آیات تھی. اس کا آج کے لیے میسج کیا؟ آج کے زمانے میں نے کہا کہ یہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہر مسلک, میں اور آپ مثلا شیعہ ہیں, کوئی سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہ اس قرآن کے فارمولے کو اپلائی کرے ان پر جو اس کا حصہ نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی یہ نہ کہ جی یہ لوگ تو بہت برے ہیں دوسرے مسلک والے. نہ بھائی, قرآن مجید نے اس قوم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کے اچھے افراد کے بارے میں, کہ اس قوم سے زیادہ اللہ نے کسی قوم پہ لعنت نہیں کی جتنی یہودیوں پہ قرآن میں کی گئی. ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے سب کو ایک جیسا مت سمجھو, یہ ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں نیک لوگ بھی ہیں جن کی صفات بتائی گئی. تو اب میسج کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. میسج یہ ہے کہ ہر جو بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ قرآن کو مانتا ہے تو وہ کیا کہے کہ دوسرے مسلک والے سارے ایک جیسے نہیں, ورنہ اس آیت کا ثواب تلاوت کا مشکوک ہے. اس وہ آیت قرآن کی جس کی بات کے میں خلاف چل رہا ہوں, تسلی رکھے اس کا ثواب میں ذرا احتیاط سے کہہ رہا ہوں مشکوک ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے بھیجا اس کو تلاوت کرو. اور دنیا میں نے جو سب سے آخری اپنا پروگرام بھیجا تھا انسانوں کے لیے اور کہا تھا دنیا و آخرت کی عزت ہوگی اس پہ عمل کرنا, اس کو تم نے فلاپ کر دیا. دوسری قومیں چڑھ گئی دنیا پر اور تم جو حالت ہم اپنی دیکھ رہے ہیں, یہ ثواب جو ہے وہ مشکوک ہے. تو فرمایا کہ میں کیا کہتا کہ اس آیت کا کیا تقاضا ہے؟ ہر مسلک والا کہے کہ دوسرے مسلک والے سارے ایک جیسے نہیں. ہر مسلک میں خدا کے بندے موجود ہیں جن کو جو پتہ ہے ایمانداری سے چل رہے ہیں اس پر, اور یہ ممکن ہے. ممکن نہ ہوتا تو ان یہودیوں کے بارے میں قرآن کبھی یہ نہ کہتا. اور پھر جو کہے دوسرے مسلک کا کچھ قبول نہیں ہے, ان کی نمازیں نہیں ہیں, ٹکرے ہیں, وہ بھی قرآن کہتا ہے غلط کہتے ہوتے. یہ جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ان کا قبول کیا جائے گا, ان کے اعمال کا انکار نہیں ہوگا. اللہ متقین کو جانتا ہے. کس کا قبول نہیں ہوتا وہ بھی قرآن نے بڑا کلیئر بتایا ہوا کہ جن یہودیوں نے کہا کہ جو جانتے پہچانتے جن کو پتہ چل گیا تھا انہوں نے جب رسول پاک کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا اب اس سے اگلی آیات میں وہ ہے کہ اب تم کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, نہ تمہارے مال کام آئیں گے نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی. اور تم لوگوں کی مثال اس کی ہے کہ جس کی ایک کھیتی تھی اور اس پر سرد ہوا چلی, ٹھنڈی ہوا چلی اور ان کی کھیتی کو تباہ کر دیا. یعنی جو تم کیا تھا پہلے وہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ تم نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو انکار کر لیا. جس کو حق کا پتہ چلے, کلیئر ہو جائے, وہ انکار کرے اور وہ کہے کہ یہ نہیں مانتا یا اللہ باقی مانتا ہوں, خدا کہے گا نہیں. اسلام یعنی تسلیم. ہاں, جس پر واضح نہیں ہوا اور یہ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے. آپ ہم لوگوں کے دلوں کے حال نہیں جانتے. علیم بذات الصدور کون ہے؟ صرف اللہ ہے, کوئی دوسرا علیم بذات الصدور نہیں ہے. تو وہ اللہ والا کام کی اگر ٹھیکیداری خود لیں گے اور لوگ یہ تو یہ ان پر سب پتہ ہے ان کو, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو دل میں کیا مرض ہے اور کس کو دل سے واقع نبی سمجھ میں نہیں آئی. جب ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جب تک ایک مسلک دوسرے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا تب تک ایک دوسرے کو جوتے ماریں گے اور کفار سے جوتے کھائیں گے.